السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے دن کی جو برکتیں اور جو اعمال ہے، ان اعمال میں پچھلے 2-3 جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ 6 اعمال ذکر کیے جس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی جمعہ کے دن ان اعمال کو اختیار کرے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے نفل روزوں اور 1 سال کی نفل نمازوں کا ثواب ہر قدم پر عطا فرمائے گا۔ اور وہ بڑے آسان سے اعمال ہے کہ جمعہ کے دن اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا، تیاری کرنا، غسل کرنا، کپڑے پہننا صاف ستھرے، خوشبو کا استعمال کرنا، مسجد جلد جانا اور مسجد پیدل جانا، جلدی بھی جانا اور ممکن ہو تو پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنا، خطبہ غور سے سننا، کوئی لغو کام نہ کرنا یعنی بیکار کام نہ کرنا۔ بس یہ کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مجدہ، وہ انعام جو بتایا گیا کہ ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزوں کو، معمولی بات نہیں ہے، قدم اٹھا کر کے 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب پانا اور ایک قدم اٹھا کر کے 1 سال کے نفل نمازوں کا ثواب پانا، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی عظمت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا اعلان ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم ہر جمعہ اس اجر و ثواب کے پانے کی نیت بھی کرنا اور اس کے لیے جو طریقہ بتایا گیا اس پر عمل بھی کرنا، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت نہیں کریں گے اور کام کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت کریں گے، کام کے اندر کمی بیشی بھی رہے گی تو پروردگار عطا فرما دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بندہ نیت کرنا چاہیے، نیت میں اگر صفیت ہے، نیت اچھی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں اور کرم نوازشاں پکے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم تو تیاری کرتے ہی ہیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ تیاری کرتے ہیں، اکثر لوگ غسل کرتے ہیں، جمعہ کے دن کی تیاری ہوتی ہے، مسجد کو تو جاتے ہی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا اہتمام کر کے نیت کر لیں گے، بھائی مسجد کو جلدی جاؤں گا، امام کے قریب بیٹھوں گا، خطبہ غور سے سنوں گا، کوئی بیکار کام نہیں کروں گا، خطبے کے درمیان میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، کوئی چیز کو اٹھاؤں گا نہیں، ہٹاؤں گا نہیں، کسی سے بات نہیں کروں گا، کوئی اشارہ نہیں کروں گا اور بس توجہ سے خطبہ سنوں گا، بس ختم ہو گیا کام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ثواب، اجر و ثواب کا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ملے گا۔ مزید اس کے علاوہ جمعہ کے دن کے اعمال میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فضائل سورہ کہف میں لکھا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے ایک نور عطا فرماتا، ایک روشنی عطا فرماتا، اور فرمایا گیا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو دجال کا فتنہ ہوگا، اس دجالی فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ اب دجال کے فتنے سے مراد تو یہ بھی ہے کہ جب دجال نکلے گا اور لوگوں پر حملہ کرے گا یا لوگوں کو بھڑکائے گا یا غلط راستے کی دعوت دے گا تو اس فتنے سے بندہ بچے گا۔ یا پھر یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ دجالی فتنے جتنے شیطانی اعمال ہے، دجال بھی کیا ایک شیطانی فتنہ ہے، تو شیطانی جتنے اعمال ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے، بے حیائی و بے شرمی کے جتنے اعمال ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان تمام دجالی شیطانی کاموں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی سورہ کہف کی فضیلت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو الغرض سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر سورہ کہف ماشاءاللہ اچھا لمبی سورت ہے، تو مکمل سورت پڑھنے میں عام لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حافظ قرآن بھی اگر پڑھے گا تو کم سے کم 15 منٹ لگیں گے، 10 منٹ 15 منٹ۔ اب اگر کوئی عام بندہ پڑھے گا تو 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو اتنا لمبا سورہ پڑھنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو فضائل سورہ کہف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں بھی تلاوت کرے گا تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فضیلتوں کا کچھ حصہ سورہ کہف کے پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ کوشش کرے کہ مکمل سورت پڑھے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو، اتنا وقت میسر نہیں ہے، تو کم از کم شروع کی 10 آیتیں سورہ کہف کی اور آخر کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لینا یا سن لینا۔ ان کو بھی انشاءاللہ تعالی جمعہ کے دن سورہ کہف کی جو فضیلتیں، جو رحمتیں، برکتیں ہیں، اس سے مالا مال کیا جائے گا۔ مکمل سورت پڑھنے والے کو جو اجر و ثواب ملے گا، مکمل سورت پڑھنے والے کی جو فضیلت ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ 10 آیتیں پڑھنے سننے والوں کی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کرنے سے یہ کرنا بہتر بتایا گیا۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ مزید کچھ خاص اعمال جمعہ کے دن کے متعلق سے آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ مسائل کے بیان میں الحمدللہ وضو، غسل اور پانی کے مسائل مکمل ہوئے۔ کل ہم نے پانی کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، کون سا پانی استعمال کرنا چاہیے، اور کون سا پانی نجاست کو دور کر سکتا ہے، غسل اور وضو کے لیے بہتر ہے، اس پر بھی ہم نے ذکر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پھر تیمم کے مسائل بھی ذکر کیے گئے، مکمل تیمم۔ آج ہے نجاست کے مسائل۔ نجاست 2 طرح پر ہے، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ مطلب بڑی نجاست، اور نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی نجاست۔ اسی طریقے سے پیشاب، منی، لید، گوبر، مینگنیاں، بط اور مرغی کا گوبر، بہتا خون، بہتا پیپ، منہ بھر کے قے، شراب، سیندی، تاڑی، مردار چربی وغیرہ چیزیں نجاست غلیظہ ہے، یعنی یہ بڑی ناپاک چیزیں ہیں، جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے گھوڑے اور حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ، یعنی چھوٹی نجاست کا ذکر کیا گیا تو گھوڑے ہے اور حلال جانوروں کا پیشاب ہے، اور اسے حلال جانوروں کا پیشاب جو گھروں میں بکریاں وغیرہ حلال جانور ہمارے ہوتے ہیں، ان کا پیشاب، اور حرام پرندوں کی بیٹ، جو پرندے ناپاک حرام ہیں، اور ان کا جو بیٹ ہوتی ہے، جو اکثر ہوتا ہے کہ کوا وغیرہ ہوتا ہے، چیل وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ بیچارے آسمان پہ اڑتے اڑتے بعض مرتبہ گرا دیتے کپڑوں کو، تو وہ تمام چیزیں نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی نجاست۔ اب اس میں دیکھیے آپ، نجاست غلیظہ اگر پتلی ہو، یعنی بڑی نجاست اگر پتلی ہو تو ہتھیلی کے گڑھے کے برابر، اور گاڑی اور پستہ ہو تو 4.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو دور کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر اس قدر نجاست اگر کسی کپڑے یا جسم پر لگی ہو اور وہ بغیر اس کو دور کیے نماز پڑھ لے تو نماز کراہیت تحریمی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب اس میں اس بات پر ہم غور کریں، یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہانے بنا کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو کپڑے ناپاک ہے، فلاں چیزیں اچھی نہیں ہیں، وہ نہیں ہے بول کر کے نمازوں سے بھاگتے ہیں، ان کے لیے بتایا گیا کہ بڑی نجاست، نجاست غلیظہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا، پیشاب ہے، گوبر ہے، مینگنیاں ہیں، اور بہتا خون ہے، پیپ ہے، منہ بھر کے قے ہے، سیندی ہے، شراب ہے، مردار جانوروں کی چربی وغیرہ ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست۔ تو اگر ایسی نجاست ہتھیلی کا جو گڑا ہے، یہ گڑے کے مقدار میں بھی اگر لگ جائے تو آپ اگر اس پر نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اس ہتھیلی کے گڑے سے بڑھ کر اگر ہوگا تو اس صورت میں بتایا گیا کہ آپ کو اس کو دور کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اتنا ہی سا لگ گیا، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے بیچارہ انسان، اور ان کے پیشاب کے خطرے نکل جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے پیشاب کے خطرے نکل جاتے ہیں، تو اگر پیشاب کے خطرے کچھ نکل کے کپڑے کو لگ جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ وضو کر کے بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اب یہ مومنٹ پہ بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ تقوی طہارت کا بتا کر کے فرض نماز چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ تقوی اور طہارت ہے تو امیڈیٹ آپ چینج کرو، نہاؤ اور جاؤ نماز پڑھو۔ وہ نہیں کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے اور بولیں گے کہ بھائی نہیں تقوی کی ضرورت ہے، طہارت بغیر طہارت کے منع کرتا ہوں۔ طہارت کا بہت خیال ہے، آپ کو طہارت کا اتنا خیال ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیا۔ یہ کون سی طہارت ہے بھائی؟ یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ یہ کون سی حیا کا کام ہے؟ جب شریعت اجازت دے رہی ہے تو اس صورت میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو پیشاب جو نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے، اس کے مطابق پھر یہاں پر یہ بھی غور کرنا ہے کہ اگر پتلی ہو، جیسا کہ شراب ہے، پیشاب وغیرہ ہے، تو ہتھیلی کے گڑے کے برابر، اور گاڑی اور بستہ ہو تو 4.5 ماشا وزن۔ اگر گاڑا ناپاکی کوئی گاڑی چیز ہے تو اس کو وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اس سے زیادہ ہو تو دور کرنا فرض ہے۔ یعنی یہاں تک ہے تو گنجائش ہے، آپ نماز پڑھ لے سکتے، ہتھیلی کے برابر، گڑے کے برابر اگر ایسی نجاست غلیظہ لگ گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں بغیر کسی کراہیت۔ اور اگر اس سے زیادہ ہے تو دور کرنا فرض ہے۔ اگر پھر بھی نماز کا وقت جاتا رہا، نہیں کر کے نماز پڑھ لیے تو کراہیت تحریمی، بہت زیادہ کراہیت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ حضرات جن کو ایسی بیماری ہے یا پھر اس طریقے سے کچھ خطرے وغیرہ جاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنی احتیاط کریں، الگ سے کپڑے رکھیں، اور اگر نماز کے عین وقت میں ایسے کچھ خطرے وغیرہ نکل جائے تو کوئی پریشانی نہیں، آپ وضو کریں، نماز ادا فرما لیں، اور بعد نماز کے صفائی وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ چھوٹی نجاست جسم یا کپڑے کے کسی حصے، مثلا ہاتھ، پاؤں یا آستین، کلی وغیرہ پر لگ جائے تو اس کی 4/4 تک معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو دور کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر ہمارے آستین وغیرہ پر یا کسی چیز پر چھوٹی نجاست لگ جائے، چھوٹی نجاست کیا پڑھا ہم نے؟ حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ، بکری، گھوڑے وغیرہ کا، یا پرندوں کی بیٹ، اگر جس کپڑے پر لگی ہے تو 4/4 حصہ یعنی اتنے حصے پر لگی ہے، تو اگر اس کا آدھے سے زیادہ ناپاکی ہے تو اس صورت میں اس کو دور کرنا فرض ہے۔ اس سے کم اگر ہے تو بغیر کسی پریشانی کے آپ نماز ادا کر لے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ صفائی کریں۔ یہ احکام صرف کپڑے یا جسم سے مخصوص ہے۔ اگر تھوڑے پانی یا کنویں میں ایک قطرہ یا ذرا برابر بھی نجاست گر جائے تو سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پانی کے مسائل ہم نے پڑھے، اس میں بتایا گیا کہ نجاست غلیظہ اگر چھوٹے پانی میں ایک قطرہ بھی گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی آلریڈی لیکوڈ ہوتا ہے، جب اس کے اندر نجاست گریں گی تو پورا پانی کے اندر نجاست مکس ہو جائے گی، مل جائے گی، جس کی وجہ سے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن کپڑا تو کپڑا ہوتا ہے، اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو وہ پھیلتا نہیں، وہیں پر ہوتا ہے۔ اب اس کے حساب سے اعتبار ہوگا کہ بہت زیادہ پھیل گیا، 4/4 سے زیادہ چھوٹی نجاست پھیل گئی تو دور کرنا فرض ہے، اس سے کم ہے تو کوئی معاملہ نہیں۔ بڑی نجاست ہتھیلی کے گڑے کے برابر گری ہے، اس سے کم گری ہے تو دور نہیں بھی کر کے نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ اگر گری ہے تو دور کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کپڑے پر نظر نہ آنے والی نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ پوری قوت کے ساتھ نچوڑنے پر کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر نظر آنے والی نجاست لگے تو صرف نجاست دور ہونے تک دھونا لازم ہے، اور اگرچہ دھبا یا بو باقی رہ جائے یعنی عین نجاست اور اس کا قابل زوال اثر دور ہو جانا کافی ہوگا۔ اب اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسی نجاست لگی ہے جو نظر نہیں آتی اور نجاست کپڑے کو لگی ہوئی تو کتنا دھوئیں گے؟ تو بتایا گیا کہ 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر رگڑیں
اور 3 مرتبہ نچوڑے. 3 مرتبہ ایسا نچوڑنا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہنا، پورا پانی نچوڑنے سے نکل جانا. ایسا دیکھیے آپ، نجاست لگی اس پہ، اس کو ڈبائے، لگڑے، پانی سے نکالے، الگ سے دھوئے، پھر دوسرا فریش پانی لینا، پھر اس میں ڈبانا، پھر نکالنا، پھر نچوڑنا، پھر تیسرا نیا پانی لینا، پھر اس میں ڈبانا، پھر لگڑنا، پھر نچوڑ دینا، کپڑا پاک ہو. اگر نجاست نظر آ رہی ہے تو نجاست نظر آنے کی صورت میں اس کو دور کرنے تک دھونا. اکثر ہوتا یہ کہ جو بڑے حضرات بالغ لوگ ہوتے ہیں، نائٹ فال وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں کپڑے پہ نجاست لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں جہاں پر نجاست لگی ہے اتنا حصہ اگر اچھے سے دھو لیں گے اور دھبا وغیرہ چلا جائے گا، نجاست ختم ہو جائے گی، تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. اور ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ آج کل تو واشنگ مشین فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کا دور. پہلے کا دور تھا باضابطہ کپڑوں کی چھان بین ہوتی تھی، دیکھتے تھے، ناپاک الگ دھلتے تھے، صاف الگ دھلتے تھے، کاٹن الگ دھلتے تھے، اور رنگین کپڑے الگ دھلتے تھے، وغیرہ وغیرہ. آج کل تو معاملہ کیا ہے، فلی آٹومیٹک مشین ہے. تو اس میں کیا کر رہے ہیں، پورے کپڑے ڈال رہے ہیں، سرف ڈال رہے ہیں، بٹن آن کر دے رہے ہیں. اب انہیں پانی لے رہا، انہیں پورا نچوڑ دے رہا، انہیں پورا رگڑ رہا، صاف کر رہا انہیں. اب دیکھیے اس میں بتایا گیا فقہاء کرام نے، اگر 8 جوڑے پاک ہے اور ایک کپڑا ناپاک ہے، اب وہ 8 جوڑوں کے ساتھ ایک ناپاک کپڑا ڈال دیں گے واشنگ مشین میں، تو آپ کے باقی کے پورے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اب اگر آپ یہ سمجھ کر کہ میرے کپڑے دھل گئے، آپ واشنگ مشین سے نکال کر سکھا کر استعمال کریں گے، تو آپ پاک کپڑے استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ناپاک کپڑے استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ پانی ایک مرتبہ لیتا ہوں، 3 مرتبہ تو نہیں لیتا واشنگ مشین. اب اس میں پانی جب واشنگ مشین لیں گا اور وہ پانی دوسرے آپ کے پاک کپڑوں کو لگے گا تو وہ پانی ناپاک ہوگا، پھر آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. اس لیے جو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں ان کو سپریٹلی الگ سے دھونا ضروری ہے. جن کپڑوں پر ناپاکی لگی ہے، خاص طور پر رات میں استعمال ہونے والے جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، ان کپڑوں میں خاص خیال رکھیں کہ لاپرواہی کی وجہ سے دوسرے صاف کپڑوں کے ساتھ ان کی صفائی نہ کرے، بلکہ ان کو علیحدہ دھونا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈالے یا چاٹ لے تو اس کو 3 دفعہ دھونے اور ہر دفعہ خشک کرنے سے پاک ہو جائے گا، لیکن 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے، اور ایک بار اسی 7 بار میں مٹی سے دھونا چاہیے. یعنی اگر کوئی ناپاک جانور برتن کو چاٹ لے تو کیونکہ ناپاک جانور کا تھوک بھی، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوتا ہے، تو صرف نارملی دھونے سے کام نہیں چلے گا، 3 دفعہ برتن کو دھونا پڑے گا. اتنا احتیاط ہے. دیکھیے اب ناپاک، کیونکہ ان کے اندر اتنے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ بیماریوں کا خدشہ ہے وہ ناپاک. شریعت کی نظر میں تو ناپاک ہے، وہ سب بات کی بات. تو اب اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ. بعض لوگ جانور پالتے، کتا بھی پالتے، حالانکہ کتا پالنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے سوائے سخت مجبوری کے. اگر آپ سخت مجبوری کے تحت کتا پال رہے ہیں تو پھر بھی گنجائش ہے. شوق کو اپنے گھر میں کتا پالنا، یہ اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دور کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس گھر پہ نہیں ہوتی جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں. لہٰذا جو بڑے بڑے تصویریں بھی لگا کے رکھتے ہیں نا گھروں کے اندر، اس میں بھی احتیاط کرنا ہے. اب تصویروں سے مراد فقہاء علماء کرام کے پاس اختلاف ہے کہ ہاتھ سے اتاری ہوئی تصویر ہونا، وہ مورتی کی ہونا، ویسا ہونا. بعض لوگ فرماتے ہیں، لیکن علماء کرام نے فرمایا جب یہاں پر تصویر کا ذکر آیا ہے تو آپ گھر میں جو دادا کی، پردادا کی، ہمارے پردادا ہے، ہمارے سکر دادا ہے، وہ فوٹو لگاتے، اس سے بھی احتیاط کے لیے کہا گیا، کیونکہ دادا کی فوٹو سے زیادہ افضل اللہ کی رحمت ہے. آپ گھر کے اندر کسی حصے میں تصویر رکھ لو، آپ دادا کو جب دیکھنا ہے نکال کے دیکھ لو. آپ کے دادا کی فوٹو لگی ہوئی رہنے سے کوئی خاص برکتیں تو نازل ہونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ کسی مہمان کو بتائے کہ یہ ہمارے دادا ہے، اتنا ہی. اور کوئی مہمان انعام تو دے کر جائے گا نہیں، کہے گا اچھا 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 اتنا ہی. لیکن اگر وہ حدیث پاک کے الفاظ جس میں
کتا اور تصویر کا ذکر کیا گیا، اس تصویر سے مراد یہ تصویر ہو گئی، حضور جانتے تھے، قیامت تک کی تمام احوال حضور کے سامنے موجود تھے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی گھر میں لٹکانے والی تصویریں نہیں فرمایا، تصویر فرما دیا حضور نے، اور آج ہم تصویر اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے 100% احتیاط کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میرے گھر میں، میرے خاندان میں کہیں پر بھی تصویر نہیں، اگر کہیں نظر آتی ہے تو میں محبت سے سمجھاتا ہوں اور امیڈیٹ ہمارے خاندان کے لوگ نکال دیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے پاس ایسا ماحول ہے تو آپ بھی احتیاط کریں خدا کے واسطے، اگر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہے تو احتیاط کرے، نہیں بہت زیادہ رحمت ہے ضرورت نہیں تو پھر مرضی لوگوں کی، ہر ایک کا اپنا اپنا اختیار ہے۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتا اگر گھر میں ہو، تصویر اگر ہو تو رحمت نہیں آئے گی۔ تو کتا اس قدر ناپسندیدہ ہے، تو لہٰذا جانوروں کو بغیر مجبوری کے شوق کے لیے پالنا، خاص طور پر کتے کو، یہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ اگر کتا برتن کو چاٹ لے تو 3 بار دھوئیں گے اور ہر بار برتن کو سکھائیں گے پھر دھوئیں گے، ایک بار دھوئیں گے سکھائیں گے، پھر دھوئیں گے پھر سکھائیں گے، پھر دھوئیں گے پھر سکھائیں گے۔ کہا یہ تو حکم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونا، 7 مرتبہ سکھانا، اور وہ 7 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی دھونا، اتنا احتیاط بتایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے نجاست کے مسائل فائل تکمیل کو پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ ہفتہ ہے، کل جنازے کے مسائل پڑھیں گے، اور کیونکہ ہمارے الحمدللہ 1 مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، 1 مہینے سے مسلسل ہم لوگ الحمدللہ باجماعت فجر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور درس میں بھی شریک ہو رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن، کیونکہ پہلا 10 دن جب ہوئے تو مفتی صاحب آئے تھے، مولانا مفتی اسحاق پاشا صاحب، امام خطیب جامع مسجد اعظم پورہ، مسجد صحیفہ، اور 20 کے جو 20 دن ہوئے تھے تو شب معراج آ گئی تھی، تو اس میں علماء کرام کے خطابات تو تھے الحمدللہ۔ تو اب 30 دن مکمل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن یعنی کل نے پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پریکٹیکل نماز کی پریکٹس کریں گے، جس میں علماء کرام بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، کوئی علماء کرام نظامیہ سے بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی موجود رہیں گے۔ ہم کھڑے ہو کر کے پریکٹیکل جو نماز کریں گے، نماز کیسے رکعت باندھنا ہے، کیسے کھڑے رہنا ہے، اور مکمل نماز کے اذکار پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اذکار درست ہونا ضروری ہے۔ نماز یعنی انی وجہتو سے لے کر تمام ثنا ہے، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، رکوع کی تسبیح، قومہ، اس کے بعد سجدے میں جانا، رکوع میں پڑھنے کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، جلسہ درود سجدوں کے درمیان، اور قائد آخرہ میں التحیات سے لے کر دعائے معصورہ اور دعائے قنوت بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اتوار کے دن کثیر تعداد میں آپ حضرات تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالی 30 دن مکمل ہونے پر نماز کا عملی مشق نماز کی ہم کریں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی جنازے کے مسائل ہم پڑھیں گے، اور جنازے کی جو ضروری اہم چیزیں ہیں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کی دعا ہے، کل ہم نے والدین کے تعلق سے دعا پڑھے تھے، والدین ماں باپ کے حق میں جو دعا کرنے چاہیے وہ دعا کا ہم ذکر کیے تھے، جو قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اکثر دعائیں حدیث پاک میں ہوتی ہے، لیکن والدین کی شان و عظمت اور ان کے لیے دعا جو مانگنی ہے ہر اولاد کو، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ نے جیسا مجھ پر بچپنے میں رحم فرمایا ہے ویسے ہی تو ان پہ رحم فرما۔ یہ ہر نماز میں ہمیشہ ماں باپ کو دیکھ کر جب بھی یاد آئے تب ماں باپ کے حق میں یہ دعا پڑھنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نماز میں اگر پڑھا، نماز کے بعد تو کم سے کم 3 بار پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا، اور اس کے علاوہ جب بھی ماں باپ کو دیکھیں تب پڑھے۔ اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا والوں کو دنیا میں زندگی میں رحم و کرم کی ضرورت ہے، قبر میں رہنے والوں کو بھی اللہ کے رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ لہذا انتقال اگر کسی کے ماں باپ کر گئے تو وہ لوگ بھی دعا کریں۔ مزید فرمایا گیا آج کی دعا ہے نماز کے بعد کی دعا، اللہم
انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے، تیری ذات بڑی برکت والی ہے، اے عظمت و بزرگی والے۔ سنن داؤد شریف میں اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز کے بعد اس الفاظ کا استعمال کرنا، اللہ کی تعریف و توصیف کرنا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ لہذا آپ نماز کی دعا میں ان دعا کو یاد رکھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ کی تعریف و توصیف۔ کیونکہ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس نوکری کرے، ہمارا کام کرے، ہمارا کام ختم ہونے کے بعد ہماری تعریف بھی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑھ کے انعام دیتے ہیں، ارے کتنا اچھا ہے، کام بھی کرا، تعریف بھی کرا میری وجہ، ہے نا؟ تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر ہم عبادت کریں گے، اس کے بعد اس کی تعریف بھی کریں گے، اللہم انت السلام تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام تیرے پاس سے ہی سلامتی آتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام تو بڑا عظمت والا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ دو اشعار صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں پڑھتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ جاں کنی کے وقت آنا، چہرے انور دکھانا، عنبری زلفیں سنگھانا، کلمہ طیب پڑھانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز اشراق ادا فرمائیں۔